قال الله تعالى في القرآن المجيد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جو سپر نعمت ہے اس کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں تاکہ تم رحمت کرو. اور اس نعمت کی مثال اللہ نے اس طرح دی كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا کہ جس طرح میں نے تم میں سے رسول بنا کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہم میں سے بنایا. اللہ فرشتوں میں سے بھی بنا سکتا تھا، اللہ کسی اور مخلوق میں سے بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہم پر خاص نعمت کی کہ ہم میں سے اپنا رسول بنا کر بھیجا. اور وہ جو رسول ہے وہ آگے کرتا کیا ہے؟ یتلو كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وہ میری آیات کی تلاوت تم پر کرتا ہے. یہاں تلاوت کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے. قرآن پاک نازل ہوا تو پہلے جو چیز ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ وہ ہدایت والے ہیں، متقی ہیں، جو تم پر اترا ان سے پہلے اترا اس پر ایمان لائے. ایمان جب انسان لے آئے گا تو اس کتاب کو ایک عام کتاب نہیں سمجھے گا، اللہ کی کتاب سمجھے گا. اور جب اللہ کی کتاب سمجھے گا تو اس کا ادب کرے گا، اس کا احترام کرے گا. مقصود اور مطلوب اصل اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادب کرنا بھی مطلوب و مقصود ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں عمل کرتا ہوں اور ادب نہیں کرتا تو وہ اس کا مقصود حاصل نہیں کر پاتا. اور جو کوئی ادب کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے اس کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر
عطر لگا کر اوپر اور الماری میں رکھ چھوڑتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرے دوستو اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جس نے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹا ہے اس نے ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کے ایمان کی تصدیق ہو رہی ہے، اس نے خوشبو لگائی اسے، اس کے ادب کی تصدیق ہو رہی ہے، اس نے اونچا کر کے رکھا اس کو، اس نے کہا کہ یہ بڑی ادب والی بڑی اونچی کتاب ہے، اس کے ایمان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ رہا اس پر عمل کرنا تو ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسلمان اس پر عمل ضرور کرتا ہے۔ ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے سمجھنا۔ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائی سے بچنے کا اور نیکی پر عمل کرنے کا حکم دے۔ وہ جماعت جو ہے وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ قرآن پاک پر کس طرح عمل کرنا ہے، قرآن پاک کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلوب ہے، وہ بتاتی رہتی ہے، اور ہم جو عامی لوگ ہیں ہم اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے ایمان کو، جو عام لوگوں کا ایمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مصدقہ، ایک معتبر ایمان تسلیم فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کہ یہ جب ان کو کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جیسے عام لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے، یعنی عام انسان جو ہے وہ عقل کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو فلسفے کی عقل ہوگی، جو ایک بڑے معتبر عقل ہوگی، لیکن اس کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس طرح کا ایمان مجھے قبول ہے۔ تو یہ جو وہ عقل لگا کے رکھتا ہے، یہ جو اس کا ادب اور احترام کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس کو وہ اللہ کی کتاب سمجھتا ہے۔ جو اللہ کی کتاب جب سمجھتا ہے، مانتا ہے، تو اس جتنا معتبر اور کوئی نہیں، اور اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے، علماء سے سیکھ کر۔ بہرحال یہ ایک ضمن بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی کرتا کیا ہے، تم پر تلاوت کرتا ہے۔ اب تلاوت کرنا بغیر سمجھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جس کسی نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں ملیں۔ اب بتاؤ الف لام میم اس نے سمجھا لیا، کچھ سمجھا؟ سوائے اس کے یہ قرآن پاک کے حروف ہیں۔ روایات میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی الف، نبی پاک سے کہا سمجھ گیا آگے چلو، کہا لام سمجھ گیا آگے چلو، کہا میم سمجھ گیا آگے چلو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بتایا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، مجھے جو سمجھ نہیں آئی آپ کیسے سمجھ گئے؟ تو فرمایا جبرائیل میرے اور اللہ کے درمیان کوڈ ورڈ ہے، میرے اور اللہ کے درمیان کوڈ ورڈ ہے۔ تم کے اس فہم میں ذہن میں نہیں رہنا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں صرف وہی محمد جانتا ہے، لیکن محمد بہت کچھ جانتا ہے۔ جس کا نام محمد ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے، اس کے تو سامنے سب کچھ بنا۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا جابر تیرے نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ تو جس کے سامنے باقی سب کچھ پیدا ہوا وہ کیا نہیں جانتا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے
نے قرآن سکھایا؟ اب کس کو سکھایا؟ اللہ نے قرآن مجھے سکھایا، آپ کو سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ وہ ایک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے، جس کے استاد اللہ ہے، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے میرے اندر ہر تار اور خوش کا ذکر ہے، اور جب ہر تار اور خوش کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو وہ ایسی چیز ہے جو تار ہو، خشک ہو، جس کے علاوہ وہ چیز ہے یا تار ہوگی یا خشک ہوگی، یا تار میوہ کھاتے ہیں یا خشک میوہ کھاتے ہیں، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہر چیز کا علم قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید اللہ نے سکھایا اپنے محمد مصطفیٰ کو، تو کیا چیز باقی رہ گئی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں تلاوت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جو قاری تلاوت کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، جب وہ حروف اس کے گلے سے نکلتے ہیں تو مومن کی روح میں اتر جاتے ہیں۔ وہ اس لیے روح میں اتر جاتے ہیں کہ یہ تلاوت سکھائی محمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ صاحبزادے ایک دن کہنے لگے اب میں بھی اعلیٰ فاضل ہو گیا ہوں، پانی دو تھوڑا سا، میں بھی اعلیٰ فاضل ہو گیا ہوں، تو یہ جمعہ جو ہے اس پر خطبہ میں دوں گا۔ آپ ہمیں اچھی بات ہے تم خطبہ دو۔ انہوں نے بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا۔ لوگ تصد پسند چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی زور ہے کچھ کو عمر ہے۔ جمعہ ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت تھوڑا سا ارشاد فرما دیں، آپ بھی ہو گیا ہے؟ کہا نہیں حضرت تھوڑا سا تو برکت ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں نے یہ کہا بازار سے میں گوشت لے کر آیا، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا، بلی آئی اور گوشت لے گئی۔ کہتے اتنا کہنا تھا تو لوگ سب چیزیں چلانے لگے، سب نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ تو وہ سب نے کہہ لے یہ کھانا نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے جو کہا تھا زبان سے کہا تھا، میں نے جو کہا دل سے کہا۔ اور بلی آئی گوشت لے گئی، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بھی چیزیں کھانا۔ کہتے ہیں میں نے کمائی کی، نیک عمل کیے، سجدے کیے، روزے رکھے، بہت نیک کام کیے، بہت اچھے اچھے کام میں نے اکٹھے کیے، ان کو سنبھال کے رکھا، شیطان آیا سب کو تباہ کر دیا۔ بلی آئی گوشت لے گئی، نیکی سنبھال کے رکھی، شیطان نے ضائع کر دی۔ سبب یہ ہے نیکی کر کے پھر اس کو سنبھالنا چاہیے۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ نے تلاوت کرنا سکھایا ہے، اس لیے جب قاری تلاوت کرتا ہے اس کے منہ سے وہ حرف نکلتا ہے، مومن کی روح میں اتر جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ قاری کا گلا بڑا خوبصورت ہے، قاری کی ادا بڑی خوبصورت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے سکھانے والا استاد جو ہے، اصل استاد وہ محمد مصطفیٰ، کیونکہ وہ استاد بڑا ہے اس لیے اس کے سکھائے ہوئے کا انداز بڑا ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ صرف تلاوت نہیں کرنا ہے، تمہیں پاک بھی کرنا ہے۔ یہ ساری ڈیوٹیاں اللہ نے، ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلُ لِمَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو مرضی اللہ کی وہ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، صرف ایک کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، صرف ایک کرنے والا ہے اور وہ ہے اللہ۔ وہ چاہے
تو پتا ہلتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو پتا نہیں ہلتا ہے، تو حقیقت، لیکن وہ نیچے آ کے پتے کو ہلاتا نہیں ہے، اس نے سسٹم بنا دیے ہیں، ہوا چلے گی پتا ہل جائے گا، کوئی جانور درخت کے ساتھ خارش کرے گا پتا ہل جائے گا، کسی بچے نے پتھر مارا پتا ہل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسائل بنا دیے ہیں کام ہونے کے۔ اسی طرح سے پاک کرنا کس نے ہے؟ اللہ نے، لیکن ہوگا اسی وقت جس وقت مصطفیٰ پاک کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بازار مدینہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یزکیکم، ان کی ایک ڈیوٹی یہ ہے تمہیں یہ پاک کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صاف کرنا، ایک ہوتا ہے پاک کرنا۔ جہاں تک صاف کرنے کا تعلق ہے، ساری دنیا صفائی پسند ہے، بڑی اچھے صفائی آتی ہے، کوئی ڈیٹرجنٹ یہ لگاؤ وہ لگاؤ صاف ہو جائے گا، سر صاف ہو جائے گا، پاؤں صاف ہو جائیں گے، صفائی ہر ایک کے پاس ہے، لیکن پاکیزگی صرف مصطفیٰ کے پاس۔ یہ ایسا پاک کرتا ہے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھی سے ڈرتی ہے۔ حدیث میں پاک میں ہے مومن جب اس رات سے گزر رہا ہوگا تو یہ اپنی موج میں ہوگا، وہ وجد میں مستی میں الستی میں گزر رہا ہوگا، نیچے سے دوزخ کی جو آگ ہے وہ آواز دے گی، زد یا مومن، زد یا مومن، مومن جلدی کر جلدی کر۔ مومن کہے گا لنگنا میں تکلیف تنوں کی گئی، گزر تو میں رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ نیچے سے آواز دے گی مومن تیرا نور جو ہے وہ میری آنکھ کو سرد کرتا ہے۔ ایسی پاکیزگی کہ دوزخ کی آگ اس کے سامنے سرد ہو جاتی ہے، ایسی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ پاکیزہ ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے جس کو نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ غلط سوچتا ہی نہیں ہے۔ اگر غلط سوچ بیٹھے تو محمد مصطفیٰ کے دربار میں آ جاتا ہے کہ مجھے پاک فرما دے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ جب کوئی مومن اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ اب وہ گندا ہو گیا ہے، اس نے گندگی کر لی ہے، اس نے گناہ کر لیا ہے، گندا ہو گیا ہے، صفائی کے لیے کہاں جائے؟ محمد مصطفیٰ کے در پر پہنچ جائے، پھر صاف ہو جائے۔ صاف کرے گا اللہ ہی، لیکن کرے گا اس وقت جب محمد مصطفیٰ کہیں گے اللہ اس کو صاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ آپ کو پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کتاب آپ کو سکھاتے ہیں۔ پہلے تلاوت آ گئی، اب یہ کتاب کا سکھانا آ گیا۔ یہاں وہ اس کے جو نقطے ہیں اقیم الصلاۃ، یہ حکم آ گیا قرآن پاک کا۔ اب اس کو سکھایا محمد مصطفیٰ نے، کس طرح نماز قائم کرنی ہے، کس وقت نماز قائم کرنی ہے، کہاں سے کہاں تک فجر ہے، کہاں سے کہاں تک ظہر ہے، کہاں سے کہاں تک عصر ہے، کہاں سے کہاں تک مغرب ہے، کہاں سے کہاں تک عشاء ہے، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اس میں الحمد پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ مزے کی بات یہ ہے وضو کرنا سارا اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ وضو کس طرح کرنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، لیکن اس تفصیل کی تفصیل پھر محمد مصطفیٰ نے کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا اور پاؤں کا مسح کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاؤں کا مسح کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر کا مسح کرو، پاؤں کا مسح کرو۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کی پھر تفصیل کی۔ سر کا مسح یہ ہے ہاتھ گیلے کر کے سر پر پھیر لو، یہ سر کا مسح ہے۔
पाँव का मसला है, पाँव कितने तक हो, ये पाँव का मसला है। ये फिर सिखाया मोहम्मद मुस्तफा ने। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हें किताब सिखाता है वल हिकमा, और तुम्हें हिकमत भी सिखाता है। सीखे तो सही, हम तो माइल करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे तो राह मंजिल ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा तो खुला है, वो तो सिखा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे सिखा रहे हैं? उनका सिखाना चेन के साथ है। इल्म बुनियादी तौर पर सीना बसीना है, एक सीने से दूसरे सीने में इल्म मुंतकिल होता है। एक ही तरीका है इल्म के इंतकाल का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप कहेंगे जी किताब भी तो किसी के सीने से निकली है ना, किताब भी किसी के सीने से निकली है। एक सीने से दूसरे सीने में इल्म मुंतकिल होना, इल्म का तरीका ये है। एक नस्ल दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को सिखाती चली आती है। इल्म का तरीका ये है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इल्म असहाब के सीनों में डाल दिया और फरमा दिया कि मेरे सारे सहाबी सितारे हैं, किसी एक के पीछे चलोगे राह पा जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुजारे मदीना। फिर असहाब ने अपना इल्म ताबईन के सीने में डाल दिया। अब ताबईन से तवा ताबईन के यहाँ मुंतकिल हुआ। इस तरह मुंतकिल होता 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 मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह तआला तक आया, बाबा जी से फिर सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला तक, और सूफी साहब से मेरे तक पहुंच गया। तो इल्म का ये इंतकाल सीना बसीना आज भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अच्छे लोगों की पैरवी करते करते हम असल इल्म तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये आपको किताब सिखाता है और हिकमत भी सिखाता है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते। जो ना जाने वो क्या होता है? गैब। जो ना जाने वो गैब होता है। तुम्हें गैब भी आप ही सिखाते हैं। अल्लाह हमारे सामने है, कौन बताता है? कुरान पाक तो कहता है कि हबूब फरीद अपने आप शाह से ज्यादा करीब है। अब जो शाह से ज्यादा करीब है वो नजर तो नहीं आता। जो करीब हो वो नजर नहीं आता, दूर हो तो नजर आता है, करीब आ गया नजर नहीं आता। करीब को देखने के लिए आईना चाहिए। जो करीब है उसको देखने के लिए आईना चाहिए। आपके चेहरे पर दाग लग गया, नजर नहीं आता। आईना सामने रखो, सब कुछ नजर आ जाएगा। अल्लाह करीब है, शाह से ज्यादा करीब है, नजर नहीं आता। इसको देखने के लिए आईना चाहिए। और आईना क्या है? गुलामी मुस्तफा। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और नफ्स की पहचान तब होती है जब गुलामी मुस्तफा मिल जाए, फिर पता चलता है कि मैं कौन हूं। वरना तो ये भूला भटका इंसान है, इसको कुछ खबर नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इसको मुयस्सर होती है, फिर इसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरे हक हकूक क्या है, ये फिर इसको पता चलता है। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आंख हथेली पर लेकर आते हैं, या रसूलल्लाह ये आंख लड़ते लड़ते निकल गई है। आपने फरमाया आंख लेनी है कि जन्नत लेना है। वो गुलामी मुस्तफा में थे, उनको पता था मेरे हकूक क्या है। उन्होंने कहा हुजूर जन्नत तो आपके कदमों के सदके में है ही मेरी। उनको पता था कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, और जो गुलाम मुस्तफा है वो मोहम्मद मुस्तफा के साथ रहेगा। गुलाम हमेशा मालिक के साथ रहता है, पर ये मालिक तो और ही अजीब है। ये मालिक तो सुपर है,
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا بلال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پہلے؟ ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ وہ کیسے؟ جس سواری پر میں بیٹھا ہوں گا اس کی نکیل اس کے ہاتھ آگے آگے یہ داخل ہوگا، پیچھے پیچھے میری سواری داخل ہوگا۔ یہ غلام تو عجیب ہے، یہ آقا تو عجیب ہے کہ غلاموں کو اس طرح نوازتا ہے تو ان کو سپر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں بتاتے ہیں جنت کہاں ہے، تمہیں کہتے ہیں دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، ساری چیزوں کا علم تمہیں بتاتے ہیں۔ حضرت کرام اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ سب فرمانے کے بعد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم پر نعمت میں نے تمہیں یہ بڑی اونچی نعمت دی ہے، اب میرا شکریہ ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ فیض اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن نعمت عظمیٰ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ باقی سب ان کے صدقے سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، کہ اب تمہیں اتنی بڑی نعمت میں نے دی ہے تو میرا شکریہ ادا کرو۔ فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ جس سے کچھ ملے بندہ اسے یاد تو کرتا ہے نا، کرنا چاہیے بھی نا۔ ہمیں کس سے ملا؟ محمد مصطفیٰ اللہ سے ملا، تو اللہ کو یاد تو کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ملا کس سے ملا؟ اللہ سے ملا، اور اللہ نے دیا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ ملا اللہ سے لیکن محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو، یہ اس نعمت کا کفران نہ کرو بلکہ شکریہ ادا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔